نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج میں سورۃ النور کی مختصر سی تفسیر اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے کیا اہم موضوع بیان فرمائے ہیں اس کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے سورۃ نور کا اپنے سے ماقبل کی سورۃ المومنون کے ساتھ جو ربط ہے اور تعلق ہے، میں اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسمی ربط سورۃ نور کا سورۃ مومنون کے ساتھ یہ ہے کہ سورۃ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون کہ ایمان والے وہ کامیاب اور کامران ہو گئے اور انہوں نے فلاح پائی۔ اب سورۃ نور میں کہا جائے گا اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ کی توحید سے یہ سارا جہان روشن ہے اور ایمان والوں کو جو فوز و فلاح اور کامیابی نصیب ہوئی ہے وہ اسی نور توحید کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سورۃ نور کا سورۃ مومنون کے ساتھ معنوی ربط یہ ہے کہ سورۃ مومنون میں اور سورۃ مومنون سے پہلی صورتوں میں اللہ رب العزت نے عقلی دلائل کے ساتھ اور دلائل نقلیہ کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا، ثابت کر دیا کہ اس کائنات میں کارساز، متصرف فی الامور، مالک و مختار صرف میں ہوں، اس لیے مجھے ہی پکارو، اور عالم الغیب ہر ایک کے حالات کو جاننے والا میں ہوں، لہذا مصائب میں اور مشکلات میں اور تکلیفوں میں مجھے پکارو، اور اپنے مال میں سے، جانوروں میں سے، پیداوار میں سے، ہر نعمت میں سے بطور نظر و نیاز حصہ نکالنا ہے تو وہ صرف میرے نام ہی پہ نکالنا ہے۔ اب سورۃ نور میں کہا جائے گا کہ مشرکین جب تمہارے دلائل کا کوئی جواب نہیں پائیں گے اور وہ ہر میدان میں لاجواب ہو جائیں گے تو پھر وہ یہ کوشش کریں گے کہ داعی توحید کو بدنام کیا جائے، داعی توحید اور اس کے گھر والوں پر الزام لگائے جائیں، بہتان باندھے جائیں، تاکہ داعی توحید بدنام ہو جائے، مسلمانوں میں بددلی پھیل جائے، لوگ انہیں چھوڑ کر دور ہو جائیں۔ تو یہ مشرکین کی گھنونی سازش اور غلیظ کوشش ہوگی، لہذا کچھ احکام اور قوانین ہم بیان کرتے ہیں، ان قوانین اور ان احکام پر عمل کرو
تاکہ کوئی بد باطن آدمی تم میں سے کسی پاکیزہ بندے پر یا کسی عورت پر وہ بہتان اور تہمت نہ لگا سکے۔ تو چنانچہ سورت نور میں اس تہمت اور بہتان سے بچنے کے لیے اللہ نے کچھ احکام اور کچھ قوانین اللہ نے سورت نور میں بیان فرمائے۔ یہ تو اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورت نور کی تقریباً 18 آیتیں اس موقع پر اتری تھیں جب منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک ناروا الزام لگایا، تہمت لگائی، بہتان باندھا اور انہیں اور پورے مسلمانوں کی جماعت کو انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور پاکیزگی کے لیے سورت نور کی 18 آیتیں اتاری تھی۔ چنانچہ سورت نور کی ابتدا میں ایک تو اللہ تمہید باندھیں گے، اور تمہید باندھنے کے بعد اللہ 4 احکام ایسے ذکر کریں گے کہ جن احکام پر اگر عمل کیا جائے تو معاشرہ تہمت زنا سے پاک ہو سکتا ہے۔ تو زنا سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی سورت نور کی ابتدا میں 4 احکام بیان کریں گے۔ پہلا حکم کہ انہیں سزا دی جائے کوڑوں کے ذریعے۔ دوسرا حکم کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ پاکیزہ اور مقدس لوگوں کو مناسب نہیں کہ وہ ان کے ساتھ شادی کریں یا ان کے ساتھ نکاح کریں۔ اس طرح کے 4 احکام سورت نور کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد معاشرے میں امن لانے کے لیے اور تہمت اور الزامات سے بچنے کے لیے اللہ نے کچھ قوانین سورت نور میں بیان کیے ہیں کہ ان قوانین پر اگر آپ عمل کر لیں اور ان احکام پر آپ عمل پیرا ہو جائیں تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ تم پر الزام تراشی کر سکے، اس کا راستہ روک دیا جائے۔ تو کچھ احکام اللہ اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کچھ احکام بیان کریں گے۔ مثلا اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ پہلے داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو، انہیں آگاہ کرو کہ ہم تمہیں ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک حکم سورت نور میں بیان کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ حکم بیان کیا کہ جب تمہیں اجازت مل جائے گھر میں آنے کی تو پھر گھر میں اس طرح داخل ہونا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنی ہے، اس لیے کہ آنکھوں کے ساتھ کسی غیر محرم کو دیکھنا غلط نظریے سے یہ آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ تو حکم یہ دیا گیا کہ اپنی آنکھیں جھکاؤ، اپنی نظریں جھکا کے رکھنی ہے۔ ایک حکم یہ دیا گیا کہ جو لوگ بے نکاح ہیں تو کوشش کرو کہ انہیں نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ بے نکاح لوگ اگر نکاح کے بندھن میں نہیں بندھیں گے تو پھر ان میں آوارگی آئے گی اور وہ غلط روش پہ چل نکلیں گے۔ ایک حکم یہ دیا گیا کہ چھوٹے بچے جو تمہارے گھروں میں بغیر اجازت کے
आ जा सकते ہیں۔ تین وقتوں میں وہ چھوٹے بچے بھی تمہارے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم آرام کرتے ہو اور کچھ جسم کے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کے بعد جب تم سونے کی تیاری کرتے ہو اور فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، تو ایسی ان تین اوقات میں یہ بچے بھی گھروں میں بغیر اجازت کے نہیں آنے چاہیے۔ اور ایک حکم یہ بیان کیا گیا کہ یہی بچے جو تمہارے گھروں میں بچپن کی حالت میں بغیر اجازت کے آیا کرتے تھے، یہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، انہیں مرد و عورت کے مابین جو تعلقات ہیں ان کی جب سمجھ آ جائے تو یہ بچے بھی بغیر اجازت کے تمہارے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ کچھ احکام بیان کیے گئے معاشرے کی اصلاح کے لیے تاکہ معاشرہ سنور جائے۔ عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اگر بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلیں تو اپنے پاؤں زمین پہ مار کے نہ چلیں، وہ پردے کی حالت میں باہر آئیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پہ جب منافقین نے تہمت لگائی تو وہ لوگ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ تین جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت جس کی قیادت عبداللہ ابن ابی کے ہاتھ میں ہے، جس نے اس طوفان کو کھڑا کیا تھا، انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ ناروا الزام لگایا اور تہمت دی۔ دوسرا گروہ ان مخلص مسلمانوں کا تھا جو غلط فہمی کی وجہ سے اور منافقین کی شرارتوں اور ان کی سازشوں کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے بھی دبے لفظوں میں وہی بات کہنی شروع کی جس کا منافق لوگ چرچا کیا کرتے تھے۔ اور تیسری جماعت مسلمانوں کی جماعت تھی، وہ مخلص مسلمان جنہوں نے اس معاملے میں چپ سادھ لی تھی، یعنی وہ نہ صفائی دیتے تھے نہ اس الزام کا حصہ بنتے تھے، انہوں نے چپ سادھ لی۔ اللہ رب العزت سورت نور کی ابتدائی آیتوں میں ان تینوں گروہوں پر اللہ زجرات کریں گے۔ پہلا گروہ جو منافقین کا ہے، جنہوں نے اس تہمت کو بنیادی طور پہ اٹھایا تھا، ان پر سب سے زیادہ زجریں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور جو تیسرا گروہ ہے مخلص مومن لوگوں کا، جنہوں نے چپ سادھ لی تھی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ زجر کریں گے اور فرمائیں گے کہ جب تم تک یہ بات پہنچی تھی تو تم نے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا، اپنے لوگوں کے بارے میں تم نے اچھی سوچ کیوں نہیں رکھی، اور تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان باندھا گیا ہے۔ تو تمہیں تو اپنے لوگوں کی صفائی پیش کرنی چاہیے تھی اور برملا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اصلاح معاشرہ کے قوانین، اصلاح معاشرہ کے احکام اللہ نے بیان کیے۔ اگر آج ہم ان احکامات پر عمل کر لیں جو سورت نور میں اللہ نے بیان کیے ہیں، تو معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور معاشرے سے یہ جو زنا کی گندگی ہے اور یہ جو فحاشی ہے، اس سے معاشرہ کئی حد تک، کسی حد تک پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 62 میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے متصل اللہ نے آیت نمبر 63 میں منافقین کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ یہ تقابلی جائزہ ہے، مومن کن صفتوں کے مالک ہوتے ہیں، مومنوں میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اور منافقین کن گندی خصلتوں کے خوگر ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورت کی
آیت نمبر 63 ہی میں احترام رسول سکھایا گیا، ادب رسول سکھایا گیا۔ میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے؟ چنانچہ ارشاد ہوا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کے رسول کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کچھ دیہاتی لوگ جو تھے، جو نئے نئے مدینے میں آئے اور انہیں آداب نبی اور احترام نبی اس کا کوئی پاس نہیں تھا اور سمجھ نہیں تھی، وہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد اس طرح کی آواز لگاتے تھے کہ آپ باہر تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ میرے نبی کو اس طرح آواز نہیں لگانی جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے ہر نبی کو نام لے کے بلایا ہے، یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا داؤد ہو، یا عیسیٰ۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ نے میرے پیارے پیغمبر نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا۔ عالم الغیب میں ہوں، عالم ما کان و ما یکون میں ہوں۔ یہ دو صفتیں الہ کی ہیں۔ جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو پھر میرے مسئلے کو مانو، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے سورت نور کی ایک آیت میں دعوی توحید کو بھی ذکر کیا، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یہاں نور سے مراد ہے مدبر، اللہ تدبیریں کرنے والا ہے آسمانوں کے سارے نظام کی، اور اللہ تدبیریں کرنے والا ہے زمین کے سارے نظام کی۔ یا نور سے مراد یہاں ہادی ہے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے سیدھے رستے کی طرف آسمان والوں کو بھی اور زمین والوں کو بھی۔ تو اللہ نے سورت کے آخر میں اس مسئلہ توحید کو ذکر کیا ہے جس مسئلہ توحید سے ضد کرتے ہوئے
اور اس مسئلہ توحید سے چڑھتے ہوئے منافقوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ تہمت لگائی تھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔